اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو. جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو آپ جو ہے آپ نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ اور اتنی تسبیحات صبح پڑھو، اتنی تسبیحات دوپہر کو پڑھو، اتنی تسبیحات شام کو پڑھو، پھر تہجد میں تو اٹھو، اتنی تسبیحات تہجد میں پڑھو، اتنی رکعتیں پڑھو. جوان محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ پاکستان کا سفر ہوا اور بہت ہی میں اگر کہوں مختصر تھا، لیکن ایام کے اعتبار سے لیکن کام کے اعتبار سے بہت ہی جو کام میں نے 4 دن میں کیے تو اگر اس کو آرام سے اور سکون سے کیا جاتا تو یہ 4 دن کے نہیں بلکہ اس کے لیے تو 4 ویک چاہیے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توفیق سے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا کہ بہت ساری جو چیزیں چل رہی تھیں، معاملات چل رہے تھے، ہمارے پروجیکٹ چل رہے تھے جو آلریڈی وہاں پہ آن گوئنگ ہیں. میری ٹیم وہاں موجود ہے ماشاءاللہ جو کام کر رہی تھی، تو اس لیے میرے لیے کافی آسانی ہوئی کہ میں نے صرف وزٹ کرنا تھا، دیکھنا تھا اور کچھ چیزیں اپنے ہاتھوں سے کرنی تھیں تاکہ جو ہے وہ مجھے سیٹسفیکشن ملے کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ صحیح طور پہ چل رہے ہیں، جو پیسہ ہم آپ حضرات سے لیتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ مستحق لوگوں پہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو الحمدللہ لوگوں کے جو جذبات تھے اور لوگوں کی جو دعائیں اور میرے لیے آپ کے لیے جو خاص طور پر جو وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر جب اللہ سے آپ کے لیے میرے لیے مانگتے تھے تو وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ تو وہ حضرات جو ہمیں فیس بک پہ فالو کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ مفتی عبدالوہاب یا الوہاب فاؤنڈیشن، تو وہ یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم نے لائیو بھی کیا جگہ جگہ سے، جہاں پہ سگنل تھے، جہاں نہیں تھے وہاں پہ ہم نے پھر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تاکہ جو آپ حضرات ہیں آپ حضرات کے سامنے رہے چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ یار اتنا ٹریول، اتنا سفر جہازوں کا بائی روڈ اور مستقل، اور کیا ہوتا ہے کہ کیا تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں بھئی تھکاوٹ تو ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بھئی انسان ہیں ہم، کوئی آئرن مین تھوڑی ہیں یا کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، ہم بھی انسان ہیں. لیکن ایک چیز جو تھکاوٹ پہ غالب ہو جاتی ہے وہ ہے آپ کا جذبہ، آپ کا پیشن. جب آپ کو جنون ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کا، جب آپ کا کوئی مقصد ہو اور عالی مقصد ہو، تو پھر یہ ٹریولنگ اور تھکاوٹ یہ سب ثانوی چیزیں ہوتی ہیں. کھانے کا نہیں ملنا، آرام کا نہیں ملنا، اور ٹریول کرنا اور مختلف جو سچویشنز ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتی ہیں، یہ پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ انسان کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد انسان کو انرجی دیتا ہے، پاور دیتا ہے. وہ مقصد انسان کے اندر روحانی طور پر طاقت پیدا کرتا ہے. یقین جانیے جب میں اپنے ہمارے جیسے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے، لیکن ان کی جب زندگیاں دیکھتا ہوں میں اور ان کی مشکلات اور مصیبتیں دیکھتا ہوں اور ان کی پریشانیاں دیکھتا ہوں تو ایک تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدلے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائے. ایک تو دعا ہے، پھر اس کے ساتھ دوا ہے، پھر اس سے پھر مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور وہ موٹیویشن اور زیادہ انرجی دیتی ہے، پاور دیتی ہے کہ بھئی اور زیادہ کام کرنا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار اب کہ آدمی کتنا جو ہے وہ سفر کرے کتنا، لیکن جب وہ کسی لوکیشن پہ پہنچتا ہے اور جا کر جب وہ لوگوں سے ملتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسی زندگی جی رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے کام لے رہا ہے، اللہ اور کام لے. اور یقین جانیں کہ میں جہاں بھی گیا وہاں پہ جا کے ہم جب دعا کرتے تھے تو میں وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے جب دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ان علاقے کے لوگوں کے حالات کو بدل دے
اور ان کی جو پریشانیاں ان کو ختم فرما دے اور مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ تو ایک دو جگہ میں اتنا میرا جو فوکس تھا ان کی طرف تھا، اس علاقے کی طرف تھا، ان کی محرومیاں، ان کی غربت، ان کی پریشانیوں میں، تو میں نے فلسطین کے لیے دعا نہیں کرائی۔ تو دعا میں لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرو، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، یعنی دعا میں مجھے یاد دلا رہے ہیں۔ تو یعنی اتنی تکالیف اور مصیبتوں اور مشکلوں میں وہ خود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے بھی دعا کرو، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے بھی دعا کرو۔ تو اس کو کہتے ہیں اخوت، اس کو کہتے ہیں امت، اس کو کہتے ہیں بھائی چارگی۔ تو الحمدللہ پھر آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ یار دیکھو، اگر غریب کوئی انسان ہے تو غریب ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غیرت ایمانی کا ہونا اور جذبے کا ہونا اور اخوت اور محبت کا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے اندر کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور سب نے سجدہ کیا مگر کس نے؟ ابلیس نے انکار کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ کافر کہتے ہیں منکر، جو کسی بات کا انکار کرے، نہ مانے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ جو ہے آپ نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو تباہی پھیلائیں گے، خوریزی کریں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے۔ تو ہم ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں اور ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ دیکھیں جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اب یہاں پر جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں فرشتے کہ اللہ ہم عبادت کے لیے ہیں نا، ہم کافی ہیں، آپ پھر اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جن کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہاں پہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے جو نام ہیں وہ سب ان کی تعلیم دے دی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیش کیا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا تم بتاؤ، نام بتاؤ، مقصد بتاؤ، یعنی ان کا امتحان لیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ قالوا سبحانک، اے فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے ان چیزوں کا مگر جو تو نے ہمیں علم دیا، ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے، پر اتنا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو غور کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کو سمجھا دیا کہ آدم کی پیدائش کیوں ہے، کیونکہ آدم جو ہے ہم نے اس کو علم دیا ہے۔ اب کیا کہ یعنی یہ تھوڑی تھا کہ بھئی ہر چیز ان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کہتا ہے علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا۔ تو ایک بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بات نہیں کر سکتا، پھر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ تو اس کے ماں باپ سکھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کا ماحول سکھاتا ہے اور پھر وہ اپنی مادری زبان بولنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے علمہ البیان، کہ ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا، لیکن ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سکھا رہے ہیں، بچہ تو پیدائشی بولتا نہیں ہے، انسان تو پیدائشی کہاں بات کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بات کرنے کی صفت کو ودیت کر دیا، اس کی جبلت میں، اس کی تخلیق۔ اب وہ بولے گا، اب اچھا بولے، کیسا بولے، اس کے بولنے میں علم ہوگا، گفتگو شائستگی کے ساتھ کرے گا، وہ اب اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ بھئی اب تم چھوٹے ہو، تمہارے ماں باپ تمہیں کس طرح سے سکھاتے ہیں بات کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد میں بھیج دیا، جو فصحا عربوں کے اندر فصاحت کے ساتھ گفتگو کر دیتے تاکہ حضور کی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت اور شائستگی آ جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی چیزوں کے نام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، آدم سے مراد انسان کے اندر قیامت تک دنیا کے اندر جو چیز بھی وجود میں آ گئی ہے، جو آنے والی ہے، جو تخلیقات ہے، جو بھی ایجادات ہے، یہ ساری کائنات کی جو آپ کے سامنے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کو اس کا علم دے دیا۔ ایسے ہی جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ 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 بولنا شروع کرتا ہے اور پھر بڑا اسکالر بن جاتا ہے، خطیب مقرر بن جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے اب اس پوری کائنات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انسان کا ایک سفر ہے۔ کس طرف سفر ہے؟ بلندی کی طرف، ترقی کی طرف۔ کہاں سے انسان شروع ہوا؟ چلتے 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 آج کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اور وہ اس علم کا استعمال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس، کہ جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو یہاں پر عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کو، 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے پورا جو وقت ہے، کیا وہ وقت پورا وقت کیا وہ نماز پڑھتا رہے گا؟ کیا ہر روز روزہ رکھے گا؟ کیا ہر وقت تسبیحات میں لگا رہے گا؟ کیا ہر وقت جو ہے وہ ذکر اذکار کرے گا؟ نہیں، بلکہ جو وظائف دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو اس کا دائرہ کار ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی اس کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے، ان چیزوں کو بہترین طریقے سے کرے گا، امانت داری اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کرے گا اور اچھے طریقے سے کرے گا۔ جو وہ کام کرتا ہے تو وہ عبادت ہے، اور اس اپنے کام کو اچھے طور پر کرنا، امانت داری اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کرنا، یہ حضرت انسان کی عبادت ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہذا میرا مقصد تخلیق ہے کہ میں عبادت کروں، اور عبادت کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور بھئی یہی ہے نا، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی عبادت ہے، اور ظاہری طور پر تو عبادت اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اب کیا ایک آدمی سارا وقت نماز پڑھتا رہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، اور زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے۔ دیکھیں نا، آپ جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ جوان ہوتے ہیں، آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ کسی محکمے میں جاب کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داریوں میں ہے کہ آپ اپنے والدین کو لک آفٹر کر رہے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو کر رہے ہیں، پھر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے کرایہ دینا ہے، آپ نے رینٹ دینا ہے، بہت کچھ ہے، آپ کو بلز دینے ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی تو ہیں، یہ کون کرے گا؟ تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ کس طریقے سے ہوگا؟ اچھا، یہ تو میں انفرادی طور پہ بتا رہا ہوں نا، یہ تو ہر شخص کی انفرادی رسپانسبلٹیز ہیں۔ پھر بحیثیت امت ہونے کے، بھئی آپ ایک امت کے ایک فرد بھی تو ہیں، وہ کہتے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو وہ کون سا فرد ہے جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہے بھائی؟ تو یہ آپ ایک فرد بھی تو ہیں ایک عظیم الشان امت کے، تو بحیثیت امت ہونے کے اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری، بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، اور پھر مسلمان ہونے کے، پھر ایک سوسائٹی کے آپ ایک فرد ہیں، تو اتنی ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں۔ اور اللہ کہتا نہیں ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور فرشتے وہاں کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں اس کو؟
تو بھائی مقصد عبادت ہی تھا تو فرشتے تو تھے نا. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مطلب یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے ایک فوجی ہوتا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری جو پرائم جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس کی دفاع کی ذمہ داری آپ کی ہے. حالت جنگ ہوگی، جنگ میں آپ نے لڑنا ہے اور اس ملک کو، ملک کے رہنے والوں کو محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جنگ تو روز نہیں ہو رہی. کتنے فوجی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں پوری زندگی میں ہم نے جنگ ہی نہیں دیکھی. پوری ٹریننگ کرائی جاتی ہے ان کو، پوری ٹریننگ. تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ تم بیکار زندگی گزار رہے ہو، تم یعنی مقصد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، کہ جس وقت ہوگی اس وقت کے لیے تم تیار رہو. تو یہ ساری تیاری اسی لیے ہے کہ جب بھی ہو، اگر نہ ہو تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا. کوئی وہ جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے جنرل بن کے تو یہ تھوڑی اس کو کوئی کہتا کہ یار تم نے تو سارے پیسے ضائع کیے، زندگی پوری کی، ایک تو جنگ نہیں لڑی. کوئی بھی باشعور آدمی یہ بات نہیں کرتا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو پرائم مقصد ہے وہ تو اللہ کہتا ہے عبادت کرنا ہے. اور پھر عبادت کو اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو. عبادت یہ ہے کہ تمہاری جو ڈیوٹیز ہیں ان ڈیوٹیز کو تم نے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے. اب ایک جوان آدمی ہے، یہ بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں، ایک جوان آدمی ہے، شادی شدہ آدمی ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، سارا دن جو ہے روزہ رکھے، نوافل پڑھ رہا ہے، پوری رات جو ہے وہ بس بستر اٹھا کر پھر رہا ہے، کئی ہر سال 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے. تو اس سے کہا جائے گا وہ میرے بھائی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس وقت آپ کی عبادت کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں جو فرض ہے، اور نماز کے بعد آپ اپنے کام پہ لگیں جو آپ کی فیلڈ ہے، اور اس فیلڈ میں آپ دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ محنت کریں. جبھی تو آپ جو یہی تو وہ فرد ہے جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. یہ تھوڑی کہ جی ساروں کو بٹھا دو، سب کو بٹھا دو. یہ تو میں نے جماعت والوں کے حساب سے بات کی نا، تبلیغی جماعت والے. بھائی اللہ کے بندو، ٹھیک ہے آپ نے مہینے میں 3 دن لگوا دیے، سال میں آپ کہتے ہیں. اب وہ زمانہ، اس زمانے کے معاملات ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے کہ 40 دن. اب ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مفتی صاحب سال کی میری 3 ویک کی چھٹی ہوتی ہے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی والدین سب کچھ ہے. اب وہ 3 ویک کی چھٹی ہوتی ہے جو ود پے ہوتی ہے. اب مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں تم نے جو ہے وہ 40 دن کے لیے جانا ہے. 40 دن کتنے ہو گئے؟ آلموسٹ 6 ویک ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ 3 ویک کی چھٹی میں وداؤٹ پے لوں اور میں چلا جاؤں، ہر سال چلا جاؤں، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری اور ذمہ داریاں ہیں جو فیملی ذمہ داریاں ہیں، خود اس کا کیا ہوگا. تو اب دیکھیں نا، اب یہ جو شخص ہے یہ تو وداؤٹ پے افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہالیڈیز. وہ کہتا ہے میرے تو اخراجات اتنے ہیں. اب آپ نے کہہ دیا نہیں اللہ پورا کرے گا، او جی نکل جاؤ. اب دیکھیں یہ جو صورتحال ہے. اور اب ہمارا ایک دوست ہے، ہر سال 4 مہینے میں اس کو کہتا ہوں یار تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، امت کو اس وقت جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ جائیں جماعت کے اندر، آپ جو ہے وہ اس کو مینج کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ سال کے لیے چلے جائیں اور آپ 4 مہینے کے لیے چلے جائیں، اور اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے، جو ملت کا اور امت کا جو حال ہے اس وقت آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. آج جو ہے ہر نوجوان پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، وہ ہم سے سوال پوچھتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں آج یہ فلسطین اس حالت میں ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنا کمزور کیوں ہے. تو اب یہی بات میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اللہ کہتا ہے لیکن جو آدمی ذمہ دار ہے، جس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ تو اپنے فرائض کو پورا کرے. اب آپ دیکھیں یہ پیر حضرات کیا کرتے ہیں. یہ پیر حضرات جو ہے نوجوان لڑکے، اب تو حیران ہوتا ہوں لڑکیوں کو بھی بیعت کرتے ہیں، اور نوجوانی کے اندر جس وقت میں انہوں نے اپنا فیوچر بنانا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، امت کے لیے کام کرنا ہے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اور اپنی فیلڈ کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اور جو ہے اس کو لگا دیا ذکر اذکار میں. اب آپ مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ دفعہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اب 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، اس کو کتنا وقت چاہیے؟
کس نے کہا ہے آپ کو کہ بھئی 1.5 लाख مرتبہ پڑھو اور اتنی تسبیحات صبح پڑھو، اتنی تسبیحات دوپہر کو پڑھو، اتنی تسبیحات شام کو پڑھو، پھر تہجد میں تو اٹھو، اتنی تسبیحات تہجد میں پڑھو، اتنی رکعتیں پڑھو؟ جوان، اب وہ بھائی اس نے کام کرنا ہے، آپ اس کو کام پہ لگائیں۔ آپ نے کدھر اس کو وظیفوں پہ لگا دیا ہے، اور بالکل وہ جو ہے خوراک کم، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، اور وہ صوفی بن گیا ہے اور آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ کوئی بات اس کو کہو بھئی کیا ہے، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی جاب ہے، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اس طرف کوئی توجہ دو، وہ کہتا بھئی میں تو اللہ اللہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کیا کیا؟ ملنگ بنانا شروع کر دی، اور خود ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں پھر وہ خود تو اپنی کیسی زندگی ہے، اور ان کو تو یہ پیروں کا حال ہے، تبلیغیوں کا حال میں نے آپ کو بتایا، پیروں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں نا، ایک نوجوان ہے، اب وہ نوجوان جو ہے وہ 21-22 سال کا ہے، اس کو جذبہ چڑھتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو سب کچھ چھوڑ، اور سب کچھ چھوڑنے کے بعد تو جا کے مدرسے میں داخل ہو جا، اور مدرسے میں، اور وہ 22-23 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہو رہا ہے، وہ جو کام کرتا تھا، جو اس کی اسٹڈی تھی وہ چھوڑ چھاڑ، اور جو ہے وہ بیچارہ، اس کو آپ نے تھوڑا سا کتابیں پڑھائی، اب وہ پریشان ہے کہ بھئی میں کروں کیا؟ تو بھائی کچھ دماغ سے کام لیں۔ امت کے جو دانشور ہیں، مفکر ہیں، علماء ہیں، اور بھائی اسکالرز ہیں، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ہمیں فضیلت دی ہے؟ عبادت کی وجہ سے دی ہے؟ نہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں دی۔ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم کافی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ امت کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے۔ ہاں، ایک آپ ہیں، ایک آدمی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہے، تو اب وہ چلے لگائے، 4 مہینے لگائے، پوری زندگی لگائے۔ اس طرح کا جو عبادت کا جو وہ ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں، جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہوں، پھر آپ نے یہ کام کرنے۔ ابھی جوان ہیں، جوانی کے اندر تو کام کرنا ہے، امت کو کھڑا کرنا ہے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اسلام کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلسوں میں، ابھی میں کراچی میں گزر رہا تھا تو بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، فلسطین کے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، اور جلسہ ہی بہت بڑا، لوگ ہر بھائی نکلے ہوئے ہیں فلسطین کے جھنڈے ہاتھ میں۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یار ان سے کوئی پوچھے کہ آپ لوگوں کو نہ فلسطین کاز کا پتہ ہے، نہ اس کے جو محرکات ہیں اس کا پتہ ہے، اور بیچارے نوجوانوں کو جو ہے نکالا ہوا ہے جذبات پر، اور ان کے جذبات کو ابھار کر، اور کسی قسم کا کتنے لوگوں کو آپ نے تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ اچھا کوئی بات بولو تو کہتے ہیں بھئی سیاسی طور پہ بھی تو ہوتا ہے، بھائی وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو کیا اس سے امت جو ہے وہ اس حالت سے نکل آئے گی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا نکل آئے گی؟ ان کو تو کام پہ لگانا ہے۔ آج آپ دیکھ لینا جو صورتحال ہے وہ کیوں ہے۔ اچھا تو ناظرین، جیسے وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر، ابھی جب میں گیا تھا تو میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں، کیونکہ ہم جب عوام میں جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تنزلی کا شکار ہو گئے۔ جو بیسک چیزیں ہیں نا، دیکھیں جو بیسک چیزیں ہیں اور جن کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے نظام کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ بیسک چیزیں بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔ آپ اندازہ کریں صفائی کا جو عالم ہے، اچھی سوسائٹیاں ہیں، بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ آپ گھر کی قیمت پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ جی 5 کروڑ، 10 کروڑ، 8 کروڑ، مطلب اتنی مہنگی جگہ۔ ڈیفینس تو بہت آگے نکل گیا، کلفٹن تو بہت آگے نکل گیا، تو 15 20 کروڑ روڈیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں۔ روڈوں کا کیا حال ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کچرا کنڈیاں، کچرا، آج تک 70 سال میں ہم کوئی نظام نہیں بنا سکے کہ کچرے کو کیسے اٹھانا ہے، اس کی کیسے مینجمنٹ کرنی ہے، کہ یہ کس طرح، بھائی یہ کہاں کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں دنیا کے، چھوٹے، آپ ٹریول کریں ان کے ہاں نظام موجود ہے، اور ہمارے ہاں ابھی تک اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں۔ اچھا آپ کی ماشاءاللہ سوسائٹی ہے، محلہ ہے، آپ کا ایک کونسلر بھی ہے، ناظم بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، کوئی ایک نظام موجود ہے نا ابھی، تو اس نظام کو آپ متحرک کیوں نہیں کرتے؟ فعال، جس کو فعال کہتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ کوئی ایسا نظام کیوں نہیں بناتے؟ کوئی ایسا سسٹم کریٹ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی کم سے کم ہم اپنی گلی کو،
ہم اپنے محلے کو ہی ٹھیک کر دیں, ہم اپنے گاؤں کو ہی صاف کر دیں. گاؤں کے اندر یہ جو غربت ہے, افلاس ہے, بیماریاں ہیں اور برا حال ہے, تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسا نظام بنائیں کہ بھئی صفائی کا نظام بنا دیں. ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں. گھر کے باہر کا جو حصہ ہے وہ ہر شخص کوشش کرے کوئی ایسا نظام ہو کہ اس کی اتنی جو باؤنڈری ہے یہ اس کی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف رکھے گا اور گھر کے باہر بھی صاف رکھے گا, اور کچرے کا کوئی انتظام بنائے. آپ مجھے بتائیں, اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ آپ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کے واش روم کا انتظام ٹھیک نہیں ہے, آپ کے ٹوائلٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہے, مسجدوں کا ٹوائلٹ کا نظام صحیح نہیں ہے. میرا بھتیجا جو ہے بڑے کالج کے اندر پڑھتا ہے, بڑا نام ہے, کہتا ہے وہاں پہ تو اتنا برا حال ہے کہ جو ہے وہ یعنی آدمی ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتا. تو اب یہ دیکھیں بیسک چیزیں ہیں یہ, اور ہم ابھی تک ان کو ٹھیک نہیں کر سکے. تو یعنی کیا اس میں پرابلم کیا ہے, میری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اب اور باتیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں, یعنی آپ ان کو سیمینارز میں دیکھ لیں, آپ ان کو ٹی وی کے ٹاک شوز میں دیکھ لیں, آپ ان کو محفلوں میں دیکھیں, تو ان سے بڑا آپ کو پروفیسر انٹلیکچوئل کوئی نہیں ملے گا, اور ان کے پاس آئیڈیاز اور وہ ماشاءاللہ. لیکن آپ جب گراؤنڈ ریالٹی پہ جاتے ہیں, جب آپ زمینی حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے اور کیوں ہم جو ہے یہ چیزیں صحیح نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, اور ان چیزوں کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک اسکول میں گیا, انہوں نے کہا یار یہ ایک اسکول ہے, بچے سارے باہر کھیل رہے ہیں, اسکول کے اندر 15 لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 2 استاد ہیں, پنکھے نہیں ہیں, ٹوٹی ہوئی بینچیں ہیں, باتھ روم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس 4 دیواری ہے اور چھت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. استاد 2 ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں 4 مہینے سے جو ہے وہ تنخواہ نہیں ملی. وہ تنخواہ ان کی کہاں جاتی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں. میں نے محلے گاؤں کے لوگوں کو بولا کہ بھائی اپنے بچوں کو بھیجتے کیوں نہیں ہے تم اسکول؟ انہوں نے کہا اسکول میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہے, استاد ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. تو یہ صورتحال ہے, گرمی, بیچارے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب آپ مجھے بتائیں پوری جنریشنیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, پوری جنریشن ختم ہو رہی ہیں. اور جو علاقے کے کمشنرز ہیں اور بیوروکریٹ ہیں, وڈیرے ہیں, لینڈ لارڈ ہیں, وہ سارے کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ان سے پوچھو تو ان کے بچے لارنس کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, ان کے بچے جو ہے وہ ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں, اور کراچی کے سینٹ پیٹرک میں پڑھتے ہیں, اور گرامر اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. علاقے کے اور گاؤں دیہاتوں کے بچے تو بیسک ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیں اس سے یہ جو صورتحال ہے نا, اس صورتحال کی وجہ سے امت یہاں تک پہنچی ہے. تو بھائی بات وہ کرنی چاہیے جو حق ہے, جو حقیقت ہے. اور وہ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا. اچھا, اس پورے سفر میں کوشش ہوتی ہے بھائی کہیں نہ کہیں کسی سے ملاقات ہو, گپ شپ ہو, اور بس ٹائم مینجمنٹ کا فائدہ یہ ہوا نا الحمدللہ. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ لوگ پوچھتے ہیں یار تم کس طرح سے یہ ان چیزوں کو مینیج کرتے ہو, یہ تمہاری ٹیم, یہ کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا ہے ایک دم. تو وہ کہتے ہیں کیسے؟ اگر تو یار دیکھو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل, شعور, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بڑا طاقتور بنایا ہے. جب آپ مینجمنٹ کرتے ہیں نا, آپ سب سے پہلے تو آپ اپنی ذات کو ڈسپلن کریں, کہ اگر آپ ڈسپلن نہیں ہیں نا تو پھر آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے, پھر آپ بیکار ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی ذات کو ڈسپلن کرنا. اسلام ہماری تربیت یہ کرتا ہے. دیکھیں نا, نمازوں کے ٹائمنگ ہے, کیسا ڈسپلن ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, بالکل یعنی ٹھیک ٹائم پہ ٹک کر کے کھڑا ہونا, نماز پڑھنا. تو یہ انسان کی تربیت کرتا ہے, اس کو ڈسپلن کرتا ہے. اگر آپ ڈسپلن نہیں ہے تو آپ دنیا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے. ہاں زندگی گزار لیں گے, وہ سارے لوگ گزار رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا گاؤں دیہاتوں میں, کچی بستیوں میں, یقین جانیں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. میں ایک جگہ ہم گاڑی لے کے نکل رہے تھے تو آدھے راستے پہ ایک بچی پڑی ہوئی تھی اور ایک اور بچہ کھڑا تھا, دوسرا بچہ کھڑا. وہ میں نے اس کو کہا بھائی نیچے دیکھ کہیں یہ بچی نیچے نہ آ جائے, وہ پڑی ہے. یہ تذلیل ہو رہی ہے انسانیت کی. کسی کو نہیں پڑی کہ اس کو سمجھائے, اس بچی کو دور کرے کہ یار کیا کر رہے ہو. یعنی انسانیت کی اگر تذلیل دیکھنی ہے تو ان علاقوں میں جا کے آپ دیکھ. لوگوں کو پڑی نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا نا بھائی, اسی طرح زندگی گزر جائے گی. زندگی تو اللہ نے ایک ہی دی ہے نا بھائی, یہ زندگی تو پھر گزر جائے گی. تو
آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ نارمل زندگی گزاریں، اور زندگی گزاریں، آپ کیا گزار رہے ہیں وہ وقت آپ کو گزار دے گا. کہتے ہیں نا وقت برباد کرنے والوں، وقت تمہیں برباد کر کے چھوڑ دے گا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ڈسپلن. خود اپنی ذات کو ڈسپلن کرے، پابند کرے. دیکھیں میں چاہتا تو نہیں آتا، مجھے کسی نے کچھ کہنا تھا یہاں پہ، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، میری کوئی جاب تو نہیں ہے یہ، میں آ جاؤں ٹھیک ہے، نہیں آؤں ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ان کو بولتا میں نہیں آ رہا تو، لیکن نہیں، کیونکہ کمٹمنٹ ہے، کیونکہ میں نے اپنے ٹائم کو ڈیزائن ایسے کیا تھا کہ میں نے اتنے بجے پہنچنا ہے، گھر جانا ہے، کھانا کھانا ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، پھر یہاں آنا ہے، پھر رات کو جانا ہے. یہ میں نے ڈیزائن یہ اس طرح سے اللہ سے مانگا، ویسے ہی ہوا. اور جو چیزیں جس طرح سے بنائی گئی، آئٹنری بنائی گئی، ایک ایک چیز بنائی گئی، ٹیم کو کہا کہ بتاؤ کہاں جانا ہے، کتنی دیر ٹھہرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کھانے پہ کتنا ٹائم، نماز کہاں پڑھنی ہے، اور یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا. ایک ایک چیز لکھو، اس کی آئٹنری بناؤ اور اس کو شیئر کرو، اور پورا ایک ایک چیز پلان کرو. وہ کہتے ہیں حضرت پاکستان ہے، پاکستان میں چیزیں پلان نہیں ہوتی. میں کہتا نہیں ہوگی، آپ کرو. یعنی ہم نے جو کچھ کرنا ہے پلان کر کے کرنا ہے، تو الحمدللہ ہوتی ہے. چیلنجز ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن سب سے پہلے تو آدمی کو اپنی ذات سے دیکھنا ہے کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے، میں آیا کیوں ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے. میں نے یعنی کیا وقت کو صرف ضائع کرنا ہے، زندگی کو ضائع کرنا ہے. تھوڑی سی عمر بڑھ جائے گی، بیماریاں ہو جائیں گی، پھر آپ مجبور ہیں، بیمار ہیں، آپ کے گھٹنے ختم ہو جائیں گے، کمر ختم ہو جائے گی، پھر آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو پھر تو آدمی کیا کر سکتا ہے. تو اب یہ اصل میں اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے.